سامنے خصوصی خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں، میرے چچا جان ہیں پیر طریقت رابع شریعت منبع فیوز و برکات حضرت علامہ مولانا پیر میاں غلام مصطفیٰ حمدانی الحسینی محمدی سیفی صاحب، آپ آئیں اور آپ اپنے خوبصورت بات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے زور کا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ نہ سوچیں کہ تھوڑے بیٹھے ہیں، تھوڑے بیٹھے ہیں اچھے بیٹھے ہیں، تھوڑے بیٹھے ہیں مگر اچھے بیٹھے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتی ہے، وہ لوگ بھی تو گھر میں موجود ہیں نا جن کو حضور نے بلایا کہ امام عالی مقام کا ذکر نصیب ہی نہیں ہوا، ان کو نصیب ہی ہوا۔ اس میں امام عالی مقام کا کوئی نقصان نہیں، اس میں حضور کا کوئی نقصان نہیں، ان کا اپنا نقصان کہ وہ حضور کے ذکر میں نہیں آ سکے، وہ امام عالی مقام کے ذکر میں نہیں آ سکے، وہ حضور غوث پاک کے ذکر میں نہیں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت و توفیق دے۔ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ جس طرح سے لٹی باندھے ہیں نا کہ حضور دی رسالت کا اقرار کریں، چھوٹ کے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر میں دونوں ہاتھ بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا رسول الله. عليكم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا شفيع المسلمين. شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الا الا است حسین. تمام اہل محبت و السلام علیکم. رب ذوالجلال کا احسان جو بادشاہ ہے بادشاہوں کا، جو شہنشاہ ہے شہنشاہوں کا، شرف انسانی سے نوازا، آقا دو جہاں حسنین کریمین کے نانہ مصطفیٰ، زہرا بطول فاطمہ سلام اللہ باب جان، مجلس مصطفیٰ بیٹھنے والے صحابہ کی آقا کی امت میں پیدا فرما کے نیاز عطا فرمائی، اور یہ عاملین کی محبتوں سے ہم سب کے دلوں کو تازہ عطا فرمائی. 1400 سال قبل واقعہ ریت کے ٹیلوں پر ہوا. یوں لگتا ہے کہ یہ آج کی بات ہے. کام میری طرف رکھنے میں پشولہ بیان کی تیم نہیں ہوں کہ دوڑے مالی پڑھوں گا، سیدھی سیدھی باتیں قرآن سناؤں گا یا حدیث مصطفیٰ. کربلا کا واقعہ وہی واقعہ ہے، اور اہل سنت و جماعت وہی تاریخ سناتا ہے جو امام
بیماری کربلا شہ سوار راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور مائی صاحبہ ثانیہ زہرہ فاطمہ حضرت زینب سلام اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ دو گواہ ہیں کربلا کے، تیسرا کوئی گواہ کربلا کا نہیں ہے۔ یا زین العابدین ہے یا ثانیہ زہرہ سلام اللہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ ہے۔ اہل سنت و جماعت یہی ان کی شہادت کی بنا پر واقعہ کربلا سناتا ہے، بلکہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ کون ہوتا ہے جو واقعہ کربلا وائس کی صورت میں عوام کو سنائے، یہ حرام ہے۔ وائس کو کربلا کا واقعہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں تو نکما ہوں، علماء کی جوتیاں سیدھے کرنے کے بھی قابل نہیں، لیکن علماء کے مشائخ کے پاس بیٹھ کر کوئی باتیں آ گئی ہیں بلا تمہید۔ رب ذوالجلال کی فرما رہا ہے فَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، قربت خداوندی اللہ کا قرب حالت عبادت کے اندر تب ملتا ہے۔ قیام الگ ہے، تکبیر الگ ہے، تحیت و تقدیس الگ ہے، لیکن رب ذوالجلال کے محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو قرب خداوندی اس وقت میسر آتا ہے کہ جب انسان سجدے کی کیفیت میں بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کا نظارہ بھول جاتا ہے، مادیت پیچھے رہ جاتی ہے، یا بندہ ہوتا ہے یا خدا ہوتا ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے مادیت ختم ہو جاتی ہے، دنیا کا نظارہ پس پشت ہو جاتا ہے، اور رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، قیام بھی کر لیا ہے اور تحیت بھی پڑھ لی ہے، تکبیر بھی پڑھ لی ہے، ظلمت و نورانیت کے تمام پردوں کو اٹھا دیا ہے۔ اب تیرا سر میرے حضور جھک گیا ہے، آج کس کا نظارہ تو دیکھنا چاہتا تھا، میں خدا کا حسن تیرے سامنے آیا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں قرب خداوندی، کہ انسان کو قرب اس وقت میسر آتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں پڑ جاتا ہے۔ ہم نے نہ سجدہ کرنا ہے، نہ قیام کرنا ہے، نہ تحیت و تقدیس کے کیفیات میں جانا ہے، نہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ اکبر کی سلام کرنی ہے، تو قرب کہاں سے میسر آئے گا؟ اگر قرب ملا ہے تو کربلا کے شہ سوار کو مل گیا ہے۔ کربلا کے شہ سوار ہے، ہم ہائے کرنے والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین کہنے والے ہیں۔ کربلا کا شہ سوار واہ حسین ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، قرب خداوندی کا سجدہ جاری ہے، اور کئی صدیاں برپا ہو جائے گی، ہزاروں لاکھوں سال گزر جائیں گے، فاطمہ کا لفظ جگر سجدے میں ہی رہے گا، سجدے میں ہی رہے گا، کہ اس نے نانا کے سجدوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ تخیل کی حالت میں، مجالس کی حالت میں، صحابہ کے مجمع کی حالت میں، صحابہ روک رہے ہیں، نماز مکمل ہوئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نئے آنے والوں کبھی حسین کو روکنا نہ۔ یہ سجدوں کی مشق دیکھ رہا ہے، یہ سجدوں کی کیفیت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ تم نے حسین کو سمجھا کیا ہے؟ احب اللہ من احب حسین، تو حسین سے محبت کرتا ہے
حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ صحابہ کی مجالس کے اندر حسین نانا مصطفیٰ کی سجدے و تفیات کو دیکھتا رہا، اور رات کی تہجد کی حالت میں نانا کی گود میں بیٹھ کر کہ نانا سجدہ کس طرح کرتا ہے، پھر نبی کا سجدہ، کائنات کے سجدے الگ ہے، ہزاروں قسم کے سجدے الگ ہے، نبی امام الانبیاء کا ایک سجدہ سب تک ہے، اسی قسم کا حصہ حسین ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین حسین منی، کیا فرمایا؟ بولو بولو، تو ایک مرتبہ حسین کہتا ہے اس کا درجہ پتہ کتنا ہے؟ 1 سال کی عبادت کا سوال کرتا ہے، ایک دن کی محبت حسین سے، ایک دن کی محبت آل نبی سے، اولاد علی مرتضیٰ جگر گوشہ فاطمہ الزہرا سے، ایک دن کی محبت میرے مصطفیٰ نے فرمایا 1 سال کی محبت کا نامہ لکھ دیا جاتا ہے۔ عبادت اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، نوافل اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے، اسلام کا ہر ارکان اپنی جگہ ہے، عبادت اس بندے بشر کی اپنی جگہ ہے، لیکن نماز وہی ہے، اس نماز کی تحیت کی حالت میں درود آل نبی میں بھیجا جائے گا۔ اس طرح نانا ہے، کیسا نانا ہے، کیسا نانا ہے، کیسا نواسا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اے آل نبی اولاد علی، تمہارے لیے اتنا ہی فضیلت کے لیے کافی ہے، جس نماز میں درود آل پڑھنا ہو وہ نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ سجدہ درود کی بات نہیں، نماز مقبول نہیں ہے، نہ اس کا قیام ہے، نہ اس کے واجبات ہے، نہ اس کے مستحبات ہے، نہ اس کے فرائض ہے، نہ اس کے سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس نماز کی حلاوت کے اندر اہل بیت کی محبت کی لذت شامل نہیں ہے۔ وسط وقت ایک بات سمجھ میں آ رہی، پنجابی میں بول سکتا ہوں لیکن ویک بھی ہے، اور قرآن شاہد ہے اس بات پر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سر مدار عشق آ کر حسین رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اپنی رضا بیچنا چاہتا ہوں، اپنی رضا بیچنا چاہتا ہوں۔ حسین اپنی رضا بیچ رہا ہے، اور کربلا کے اندر جب حسین حالت سجدے میں تھا، کائنات کے نظارہ کر رہی تھی، کہ اس وقت رضا ہاتھ باندھ کر امام حسین کی ابتدا میں پیچھے پڑا تھا، رضا پیچھے تھا، عشق پیچھے تھا، صبر پیچھے تھا، شکر پیچھے تھا، صلاۃ پیچھے تھی، صلاۃ زیادت پیچھے تھی، تمام درجات عدالت پیچھے تھا، آگے ابتدا حسین کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسین جد، حسین جد، حسین جد۔ میرا حسین میرے نبی کا شہزادہ القبا ہے، راکب دوش مصطفیٰ ہے، دور عین علی المرتضیٰ ہے، سیدہ کائنات کے دل کا چین ہے، اور رات کے عالم میں حسین کھڑا ہو جاتا، بچپن کا عالم ہے، جب خاتون جنت سجدے میں پڑی ہوتی، قیام کی حالت میں آج میرا کوئی سجدہ تھا، سجدے میں کیا لذت ہے؟ اب سجدے میں کیا لذت ہے؟ یہ تو حسین سے پوچھو نا، یہ تو کوئی حسین سے پوچھو، یا حسین کرنے والے سے پوچھو کہ سجدے کی لذت کیا ہے، اور اس کے اندر حلاوت کیا ہے۔
اور اس کے اندر کیا شریک کیا ہے کہ حسین آج تک سجدے میں پڑا ہوا ہے، آج تک اس نے کبھی سر اٹھایا نہیں، ہم نے رکھا نہیں، الٹی بچار چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار یار کی خاطر، اس نے سرے ناز اٹھایا نہیں ہے، ہم لوگوں نے رکھا نہیں ہے۔ کاش اس سجدے کا ایک گوشہ مل جاتا، کبھی سر سجدے سے اٹھ نہ پائے ہمارا کبھی۔ عادت نماز ہے، نماز بھی مصطفیٰ کی ہے، نماز بھی مصطفیٰ کی ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ آپ علماء سے یہ بات سنتے رہتے ہیں، مسجد نبوی ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی پیچھے کھڑے ہیں، تمام صحابہ پیچھے ہیں۔ دروازے پر حسین آیا، دروازے پر حسین آیا، مجھے یہاں بات یاد آ گئی، جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کاش میں حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں حسن حسین کے لیے ایک چیز مانگ لیتا ہوں۔ اس نے پوچھا ضرور کیا چیز ہے؟ کاش میں مسجد نبوی کی مؤذنی حسن حسین کے لیے مانگ لیتا ہوں، اور 5 وقت اذان مسجد نبوی کے اندر یا حسن دیتا یا حسین دیتا۔ ہم کم تر سمجھتے ہیں مؤذن، یہ تو کوئی علی اکبر کو دیکھیے نا کہ وہ اذان کیسی ہوگی؟ اذان دینے والا شبیہ مصطفیٰ ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے، اور وہ ہے راکب دوش حسین ہے۔ حسین فرماتے کہ جب میں اکبر کو دیکھتا یوں لگتا کہ محمد سامنے کھڑے ہیں۔ موسیقی کا یہ عالم ہے کہ علی مرتضیٰ یہ فرماتے ہیں کاش میں مصطفیٰ سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی مؤذنی مانگتا، کبھی حسن اذان کہتا، کبھی حسین اذان کہتا۔ سجدے بھی سر ناز رکھا ہوا، حسین آگے بڑھے، پشت نبوت پر حسین جلوہ کا، سواری مصطفیٰ ہے، سوار حسین ہے، سواری مصطفیٰ ہے، کون ہے؟ بولو نا، میری عادت بلانے کی نہیں، بولو نا ذرا اونچا، اپنی آواز نہیں آ رہی، شرما کی حسین کہتے تھے۔ پشت نبوت پر کون ہے؟ پشت نبوت پر کون ہے؟ صحابہ نے یہ بھی معاملہ دیکھا ہے کہ حسین سینے مصطفیٰ پر ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جس سینے پر قرآن کا نزول ہوتا ہے حسین وہاں پھر رہا ہے، جس سینے پر قرآن کا نزول ہوتا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کیا ہے؟ قلب، دل مصطفیٰ کا ہے، کلام رب ذوالجلال کا ہے، پاؤں کس کے ہے؟ حسین کے سینے مصطفیٰ پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ حسین کتنا قیمتی ہے، وہ حسین کتنا قیمتی ہے، وہ حسین کتنا قیمتی ہے۔ جبریل آئے، سونیا تیرا محبوب قافلہ بھی آئے، سر نہیں جھکنا ہے جب تک حسین نہ لٹے، جب تک حسین نہ اترے، سر نہیں اٹھانا۔ کتاب مرایا کہ نبی نے 72 تسبیحات پڑھی، سبحان ربک الاعلی، سبحان ربک الاعلی، سبحان ربک الاعلی۔ پشت نبوت کی سواری بنی ہوئی ہے، واللیل کی زلف حسین کی ہاتھوں پر ہے، ہاتھوں میں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا حسین جس طرح چاہتا ہے موڑ لے، جس طرح چاہتا ہے موڑ لے، دائیں موڑنا چاہتا ہے نبوت ادھر، بائیں موڑنا چاہتا ہے تو تیرا نانا کی نبوت ادھر ہو جائے گی۔ یہ پشت نبوت پر حسین ہے، اپنی مرضی سے اترے، گھر آئے، سیدہ خاتون جنت کی گود میں بیٹھ گئے، مسکرائے،
امی بتائیں میں کہاں سے ہو کر آیا ہوں، میں کہاں سے ہو کر آیا ہوں؟ بیٹا کہاں سے ہو کر آئے ہو؟ نام مصطفیٰ حالت نماز میں تھے، میں پشت نبوت پر سواری کر رہا تھا۔ بیٹا خیال نہیں آیا، خیال نہیں آیا کہ کون امام الانبیاء صحابہ کا جمع غفیر؟ کہا میں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ نانا کی سواری کرنی ہے، نانا کی سواری کرنی ہے۔ تو کربلا میں کیا تھا؟ جس نے ساری زندگی حضور کی کندھوں کی سواری کی، وہاں تو یزید گرا رہا تھا، جتنا گرایا اتنا ہی حسین اٹھا۔ بات سننے والی میری طرف موجود جاؤ، حسین کو جتنا گرایا سواری سے 1400 سال ہو گئے، حسین اتنا ہی اٹھا، اس سے زیادہ اٹھا ہے۔ صدیاں گزر گئی ہے، حسین کے معارج بلند ہو رہے ہیں اور مدارج بلند ہو رہے ہیں، اور صدیاں گزر جائیں گی اور مقام حسین وہاں پہنچے گا جہاں رب چاہتا ہے، جہاں رب چاہتا ہے۔ کہا ایک تسبیح کے بدلے ایک بندہ نانا کے قدموں پر نچھاور کروں گا، عباس بھی دوں گا، اصغر بھی دوں گا، اکبر بھی دوں گا، اور محمد بھی دوں گا، محمد و ابراہیم کا لاشا بھی دوں گا، قاسم کے شباب بھی دوں گا، اکبر کے جوانی بھی دوں گا، اصغر کا بچپنا بھی دوں گا۔ اور پھر کیا؟ میرا یہ عقیدہ ہے، مجال ہے یزید آگے بڑھے اور کسی سید زادی کی چادر کو ہاتھ لگائے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے قیامت برپا ہو سکتی ہے، جس ایمان کی کفیت کا یہ عالم ہے۔ بال چادر سے باہر آ جائے تو سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ٹکڑا سکھ پیغمبر ہے نا، یہ تو فاطمہ زہرا کے لال ہیں۔ کون کہتا ہے کہ کپڑوں کو آگ لگی، سکینہ کی بالیاں چھڑی، زینب کی چادر اڑی؟ ہرگز نہیں، میرا یہ ایمان نہیں، میرا یہ عقیدہ رہی ہے، اور میرا ہی نہیں تمام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ مجال ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا زینب کی چادر کو اڑایا گیا ہوگا، قیامت نہیں ہو سکتی۔ کبھی ان لوگوں کی نظر میں نے شروع میں کہا کہ شہادت کربلا کی گواہ 2 بندے ہیں، زین العابدین ہے یا حضرت بی بی زینب سلام اللہ ہے، زینب سلام اللہ ہے۔ اور یاد رکھنا صحابہ اور اہل بیت آپس میں ادب و احترام کا رشتہ تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مملکت کے دفتر میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے، وفد آیا تھا، امارات کے متعلق کوئی گفتگو ہو رہی تھی۔ حسن حسین دروازے پر کھڑے تھے ملنے کے لیے، فاروق اعظم سے ملنے کے لیے، آپ کی توجہ کر رہی، اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے۔ دیکھا خادم کو کہا کہ جاؤ کہو کہ بیٹا عمر عبداللہ آیا ہے۔ فاروق اعظم نے دروازے کی طرف نہیں دیکھا، محبت دیکھنے کے صحابہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔ جاؤ اس کو کہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، آج کے پامال کر دیتا سب کچھ، بیٹے کو بلاتا، فرق پڑتا تو پڑ جاتا، لیکن یہ فاروق اعظم، یہ خلیفہ مسلمین ہے، یہ نائب رسول مکرم ہے، جاؤ میرے بیٹے کو کہو میں نے ملنا نہیں ہے۔ جب واپس آئے حسن حسین بھی واپس آئے، کچھ دیر کے بعد دربار میں آپ رسول کا بندہ بھی آیا تھا، اور حضور کے شہزادے حسن حسین بھی یہاں کھڑے ہوئے واپس چلے۔
ایک روایت میں ہے کہ آپ دوڑ کر پیچھے گئے، ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے بندہ بھیجا، بلوایا، جب آئے کہا کہ تم کیسے آئے تھے، کیسی محبت چلے گئی؟ اب عمر ہم نے دیکھا ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے اپنے بیٹے سے نہیں ملے جو ہم کو گئے تھے، پھر بھی آپ کے بیٹے نے نہیں ملے۔ جناب فاروق اعظم نے دستار کو اتارا اور اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے کھینچا، کہا حسن حسین یہ جو عزتوں کے بعد میرے سر پر لگے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کے نانا کی قدموں کی خیرات ہے، یہ آپ کے نانا کی قدموں کی خیرات ہے۔ میں کہاں اونٹ چرانے والا چرواہے کا بیٹا، اور آج پوری دنیا 36 لاکھ مربع میل کی حکومت کا حکمران میں بیٹھا ہوا ہوں اور تیرے نانے کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ عزتیں آپ کے گھرانے نبوت سے ملی ہے، وگرنہ میری جرت کہ آپ کے نانا کی مسند نشین پر میں بیٹھا ہوں، مجھ عمر پر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر اس سیٹ پر جب بیٹھوں گے۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں محبت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری گفتگو اتنی لمبی نہیں ہوتی، پر تھوڑی سی ہوتی بس، چند ایک باتیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے اور جناب علی مرتضیٰ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر نکلے۔ میں پچھلے دن سن رہا تھا کہ مولا علی نے ایک نماز بھی خلفائے راشدین کے پیچھے نہیں پڑھی، خلفے غلط تھے۔ 25 سال آپ نے خلفائے راشدین بلکہ خلفائے ثلاثہ کے پیچھے 25 سال نمازیں پڑھتے رہے۔ وہ خیبر شکست ڈر جائے، تکیہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ جس کا نام علی ہو اور جسے حیدر کہا جاتا ہو، جسے بولو نہ جاتا بوجھ پڑ جائے، جسے حیدر 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 مزہ نہیں آیا، حیدر حیدر حیدر، یہ مسجد گواہ ہو جائے کہ علی کا نام لینے والے اس مسجد میں بیٹھے ہیں۔ حیدر، دونوں ہاتھ بلند کرو، نظر آؤ، حیدر 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 حیدر، باہر بھی آواز جائے، حیدر حیدر حیدر۔ اس کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، باہر نکلے، مدینہ کی گلی میں حسن کھیل رہے تھے۔ ابو بکر دوڑے، حسن کو اونٹوں پر سوار کر دیا۔ کبھی علی کو دیکھتے ہیں، کبھی حسن مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی علی کے چہرے کی دید کر رہے ہیں اور کبھی چہرہ امام حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ علی سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے، علی پتہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مذاق فرمایا، مذاق کی تھی آپ نے کہ حسن کی شکل تم سے نہیں ملتی، یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، ہو بہو شکل مصطفیٰ ہے۔ علی ہنسے، ابو بکر ایسے ہی ہے، میرے حسن کی سیرت اور صورت نانا مصطفیٰ سے ملتی ہے، اس کی سیرت بھی نانا مصطفیٰ پر ہے اور اس کی شکل و جمال بھی نانا مصطفیٰ سے ہے۔ جو کردار حسین کا ہے وہی کردار مصطفیٰ ہے، جو جمال حسین کا ہے وہی جمال مصطفیٰ کا ہے، جو لباس حسین کا ہے وہی لباس مصطفیٰ ہے۔ حسین کا چلنا مصطفیٰ کا چلنا ہے، حسین کا اٹھنا مصطفیٰ کا اٹھنا ہے، حسین کا بیٹھنا مصطفیٰ کا بیٹھنا ہے۔ صحابہ جب حسین کا مشاہدہ کرتے
کہتے کہ اس طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ چل رہے ہیں، مصطفیٰ بیٹھ رہے ہیں، جہاں حسین وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے۔ کبھی اس کی سمجھ نہیں آپ کہ نانا نواسے سے نہیں ہو سکتا ہے، نواسا نانے سے ہوتا ہے، قطرہ سمندر سے ہوتا ہے، سمندر قطرے سے نہیں ہوتا، اور جس سے ہوتا ہے جس سے نہیں ہوتا ہے، باپ سے بیٹا ہوتا ہے، بیٹا باپ سے نہیں ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ آج پڑھ رہا تھا علامہ قادری صاحب کی کتاب، ایسے لغات لکھے بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اچھا بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ایسے لغات لکھے۔ میں برملا کہہ رہا تھا، آج کہہ رہا تھا، مجھے آج اس بات کی سمجھ آئی تھی۔ میں بڑی تلاش کرتا تھا مولانا، میں بڑی تلاش کرتا تھا کیا چیز ہے، یہ تو سمجھ میں آیا ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو ایسا نقطہ لکھا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ کیا مطلب؟ گود فاطمہ سے لے کر کربلا تک یہ حسین منی ہے، گود سیدہ کائنات سے لے کر کربلا کے ٹیلوں تک یہ حسین منی ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں، مصطفیٰ حسین سے ہے۔ کیسا میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، سجدہ کائنات کی گود سے لے کر کربلا تک 55 سال یا 56 سال تک حسین مصطفیٰ سے ہے، حسین مصطفیٰ سے ہے۔ جو دیکھتا وہ مصطفیٰ کی صورت دیکھتا، حسین کی صورت کے اندر۔ حسین چلتے، صحابہ دیکھتے پر مصطفیٰ چل رہے، حسین دیکھتے۔ ایسے تو صحابہ کی مجلس کے اندر مصطفیٰ جلوہ نما ہوا کرتے تھے۔ حسین منی، فاطمہ الزہرا کی گود سے لے کر کربلا تک کا سفر یہ حسین منی ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، کربلا سے لے کر آج تک یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اینک والے تو بولو، انا من الحسین، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سیدہ کائنات کی گود سے لے کر کربلا تک، کربلا مصیبتوں کی آواز کا حسین تک آ کھڑے، علی کے 9 پتر کٹے، ایک روایت میں 7 آیا ہے، ایک روایت میں 9 آیا ہے۔ حسین ابن علی کٹ رہا ہے، میری آخری بات ہے، حسین ابن علی کٹ رہا ہے، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب اس کو دعوت جنت دے رہا ہے جو جنت کا مالک ہے۔ الفاطمہ سید النساء فی الجنہ، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جس کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جس کے بچڑے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ جنت کی جاگیر حسین کے قدموں پر ہے۔
آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، سکون لے لیا ہے، رب خود پکار رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے سکون لینے والی روح، متوجہ ہو، داخل ہو، جس طرح چاہتا ہے جنت میں چلا جا۔ باقیوں کے لیے ہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں جنت میں جائے، حسین فقط تیرے لیے ہے جس طرح چاہتا جنت میں جائے۔ تو جنت کا مالک ہے، جنت تیری جاگیر ہے۔ حسین کٹے، حسین ابن علی کٹ رہا ہے، عباس ابن علی کٹ رہا ہے، عبید اللہ ابن علی کٹ رہا ہے، جعفر ابن علی کٹ رہا ہے، اصغر ابن علی کٹ رہا ہے، عبداللہ ابن علی کٹ رہا ہے، ابو بکر ابن علی کٹ رہا ہے، عمر ابن علی کٹ رہا ہے، عثمان ابن علی کٹ رہا ہے۔ یاد رکھنا آخری بات کبھی آپ نے سنی ہوگی، کبھی جہاں تربت حسین ہے وہاں 3 قبریں ہیں۔ ایک حسین کی ہے، اس قبرے کے اندر جہاں ذریعہ حسین ہے 3 قبریں ہیں۔ ایک طرف ابو بکر ہے، ایک طرف عمر ابن علی کہتے ہیں۔ علی نے کہا ہوگا ان کا نظارہ اپنے بیٹوں کی شکل میں کروں گا۔ ابو بکر آئے گا یاد تو ابو بکر ابن علی کو یاد کر لوں گا، پکاروں گا، اور میرا یار عمر یاد آئے گا، کہوں گا عمر ابن علی آ میرے گلے سے لگ جا۔ آج دل کرتا ہے یاران مصطفیٰ سے سینے سے لگنے کا دل کر رہا۔ فلسفہ کربلا یہی ہے، حق کی آواز بلند کرو، حق کی آواز، باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ یہ کربلا کا فلسفہ حیات ہے، وما علیہ الا البلاغ۔